اسی اثنا میں کمرے کا دروازہ کھلا اور میں نے دیکھا کہ جعفری کی امی کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ ان کے ساتھ ایک کام والی خاتون بھی تھی کہ جس کے ہاتھ میں ٹرے تھی، اور اس ٹرے میں عادل کے لیے کولڈ ڈرنک کا گلاس پڑا تھا۔ اور داخل ہوتے ہی جعفری کی امی کہنے لگیں، بیٹی آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئیں؟ تو میں نے ڈریسنگ سے اٹھتے ہوئے کہا کہ جی میں ریڈی ہوں۔ میری بات سن کے عادل نے بھی جلدی سے کولڈ ڈرنک کا گلاس پیا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، چلیں باجی۔ تو اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، جعفری کی امی عادل کو مخاطب کر کے کہنے لگیں، بیٹا ذرا دھیان سے جانا کہ ہماری اس چڑیا میں جعفری کی جان بند ہے۔ تو عادل کہنے لگا، فکر نہ کریں خالہ، میں بڑی احتیاط سے جاؤں گا۔ اور جب میں عادل کے ساتھ نکلی تو ہمیں ودا کرنے جعفری کی امی بھی گیٹ تک آئیں، اور ایک دفعہ پھر چڑیا والی اپنی بات دہرائی۔ عادل نے اچھا جی کہا اور بائک سٹارٹ کر کے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ عادل چلنے لگا تو ایک بار پھر سے جعفری کی امی نے اس سے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا بڑی احتیاط سے چلنا۔ ادھر عادل کے پیچھے بیٹھتے ہی میری حالت کچھ خراب سی ہو گئی تھی، اور میرے اندر ایک ہلچل سی مچ گئی تھی، اور میرے دبانے کے باوجود بھی پتہ نہیں کیوں طلب کی لہریں میرے اندر گردش کرنے لگی تھیں۔ ادھر جعفری کی گلی کا موڑ مڑتے ہی عادل نے ایک زبردست بریک لگائی، اور میں جو اس کے پیچھے ایک فاصلے پر بیٹھی تھی، بریک لگنے کی وجہ سے پھسل کر اس کے ساتھ لگ گئی، لیکن اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کی وجہ سے میرا وجود اس کے ساتھ جا لگا۔ بریک لگانے کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا اور بولا، سوری باجی۔ میں نے اس کی بات کو درگزر کر دیا، لیکن جب بار بار اس نے بریکیں لگانا شروع کر دیں تو میں اس کی بات سمجھ گئی، اور اس کی بات کو سمجھتے ہی میرا دل دھک دھک کرنے لگا اور میرے اندر کچھ ہونے لگا، اور پھر کافی دیر تک میں ایک کشمکش میں مبتلا رہی۔ پھر اندر ہی اندر میں نے ایک فیصلہ کیا اور پرسکون سی ہو گئی۔ اس لیے اگلی دفعہ جب اس نے بریک لگائی تو میں نے اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹایا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا ہاتھ اس کے آگے رکھتے ہوئے اس کے کان میں بولی، اب بریک نہ لگانا۔ اور اس کی بائک کے بیک شیشے میں دیکھا تو میری بات سن کر عادل کی سانولی رنگت میں ایک رنگ سا آ گیا، اور پھر واقعی اس نے گھر تک کوئی بریک نہ لگائی، اور مجھے اپنے ساتھ لگا محسوس کر کے انجوائے کرتا رہا۔ بائک چلاتے ہوئے جیسے ہی اس کا محلہ شروع ہوا تو اس نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا اور بولا، باجی ہماری گلی آ گئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ تھا کہ تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ اور دوبارہ سے اسی طرح نارمل ہو کر بیٹھ جاؤ۔ اور میں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے گھر پہنچ کر بائک سے اترتے ہوئے یوں ہی میں نے اس کے نیچے نظر ڈالی تو وہ تھوڑی ابری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نیچے جلنے والی ہلکی آگ کی آنچ کچھ تیز ہو گئی، لیکن میں نے اس پر کچھ ظاہر نہیں کیا۔ عادل کے گھر پہنچتے ہی اس کی بہنوں اور امی نے مجھے بڑے VIP پروٹوکول دیا اور میری بڑی خدمت کی۔ ان کے ساتھ عادل بھی بیٹھا رہا، اور میں نے نوٹ کیا کہ وہ چوری چوری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی نظروں کا مطلب خوب سمجھتی تھی، لیکن بوجہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ لیکن جلد ہی میں اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکی، اور کچھ اپنے نیچے والے پوشن کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھی کبھی کبھی نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھ بھی لیتی تھی۔ مجھے اس کی بہنوں کا بھی ڈر تھا، اس لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے والا کام ہم بڑی ہی احتیاط اور خاموشی سے کر رہے تھے۔ پھر وہ اٹھ کر چلا گیا، اور کافی دیر بعد
جب اس وقت وہ واپس ہماری محفل میں آیا تو اس وقت تک اس کی بڑی بہن اور امی کچن میں جا چکی تھیں، اور اس وقت میرے پاس صرف اس کی 2 بہنیں بیٹھی تھیں۔ عادل نے ہمارے پاس آ کر پہلے تو حالات کا جائزہ لیا، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، چلیں باجی، میں آپ کو اپنی اسٹڈی دکھاتا ہوں۔ اس کی بات سن کر اس کی بہنیں بولیں، چلے باجی، ہم بھی چلتی ہیں۔ تو ان کو اڑتے دیکھ کر عادل کہنے لگا، خبردار، اگر تم میں سے کسی نے میری اسٹڈی میں قدم بھی رکھا، میرے ساتھ صرف ہما جی جا رہی ہیں۔ اس پر اس کی بہنوں نے اصرار کیا تو اتنے میں عادل کی امی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں اور بولیں، یہ کس بات پر جھگڑا چل رہا ہے؟ تو عادل کہنے لگا، امی، میں ہما باجی کو اپنی اسٹڈی دکھانے لے جا رہا تھا تو ساتھ یہ 2 چڑیلیں بھی چلنے کو تیار ہو گئی ہیں، لیکن میں ان کو ہرگز نہیں لے جاؤں گا۔ اس پر اس کی بہنوں نے بھی بولنا شروع کر دیا۔ تو ان سب کی باتیں سن کر آخر کار اس کی امی کہنے لگیں، اچھا بابا، نہیں جائیں گی یہ تمہارے ساتھ، جاؤ جلدی سے باجی کو اپنی اسٹڈی دکھاؤ۔ اپنی امی کی بات سن کر عادل نے اپنی دونوں بہنوں کو منہ چڑھایا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، چلیں باجی۔ میں اٹھ کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ عادل کے ساتھ چلتے ہوئے پتہ نہیں کیوں میرا دل دھڑکنے لگا تھا اور نیچے والے پورشن میں بھی کچھ ہونے لگا تھا، جبکہ میرے آگے چلتا ہوا عادل بڑا پرجوش سا لگ رہا تھا۔ ڈرائنگ روم سے باہر آ کر اس نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا کہ اس کی اسٹڈی اوپر ہے، اور سیڑھیاں چڑھ کر ہم چلتے ہوئے عادل کے اسٹڈی روم میں پہنچ گئے۔ عادل کا اسٹڈی روم ایسا ہی تھا کہ جیسا کہ لڑکوں کا ہوا کرتا ہے۔ کمرے میں جگہ جگہ کتابیں بھری پڑی تھیں اور ایک عجیب بے ترتیبی سی جھلک رہی تھی۔ میں اس کے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی کہ اس نے مجھے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ خود میرے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گیا اور میرے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ پھر باتوں باتوں میں اس نے بظاہر چونک کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ یاد ہے باجی، جب میں آپ کے گھر آیا تھا تو آپ نے مجھے آئس کریم منگوا کر کھلائی تھی۔ پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں آپ کے لیے آئس کریم لایا ہوں۔ عادل کی بات سن کر مجھ پر ایک دم سے ہوس سوار ہو گئی، اور جو میں اتنی دیر سے اپنے اندر دبا کر رکھی ہوئی تھی وہ طلب میرے اوپر چھانے لگی۔ خود عادل کی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ پھر وہ اٹھتے ہوئے بولا، باجی میں آیا، اور کچھ ہی دیر بعد وہ آئس کریم لا کر کانپتے ہاتھوں سے مجھے پکڑاتے ہوئے بولا، باجی، یہ آئس کریم ویسے ہی کھانا جیسے اس دن کھائی تھی۔ اور میں نے بڑی پیار بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، فکر نہ کرو عادل، ویسے ہی نہیں، اس سے بڑھ کر کھاؤں گی۔ پھر میں نے آئس کریم کا ریپر ہٹایا اور آنکھیں بند کر کے تصور میں عادل کا سوچتے ہوئے اپنی زبان باہر نکالی اور بڑی بےتابی سے لولی پاپ کی طرح آئس کریم کھانے لگی۔ آئس کریم کھاتے کھاتے پھر تصور میں عادل کا چھوٹو میاں آ گیا، اور یہ تصور آتے ہی میں نے آئس کریم کھانا چھوڑ دی اور پھر دوبارہ سے لولی پاپ کی طرح آئس کریم کھانے لگی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔